کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا، اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا وہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا، اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا، نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھائے، نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے، میں دربیچ میں ہی لٹک جاتا ہوں۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ ناگ یاد رہا، اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے جو اس گھاس کو کاٹ رہے تھے۔ سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی سی ہے، ملک الموت شیر کے مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، کالا اور سفید چوہا تیری زندگی کے دن اور رات ہے، گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے، تجھے کچھ یاد نہیں۔ سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اچھے عہدے و شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات بھی ہوگا۔